بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو؟ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ جماعت ششم آپ لوگ اپنی اردو کی کتاب نکالیں اور صفحہ نمبر 23۔ آج ہم سبق نمبر 5 چوٹی 20 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے اہم الفاظ: عاقلہ، دوربین، آفرین، فرصت، مشقت۔ پھر ہے پڑھنے سے پہلے کوئی سی 5 کیڑوں کے نام بتائے، وہ کون سا کیڑا ہے جو قطار بنا کر چلتا ہے۔ تو یہ آپ لوگ جو ہے یہ 5 کیڑوں کے نام اور پھر جو قطار بنا کر چلتا ہے اس کیڑے کا نام جو ہے وہ لکھ لیں۔ پھر آپ لوگ ابھی سبق کی طرف دیکھیں۔ بڑی عاقلہ ہے، بہت دوربین ہے، کہ فکر اپنی روزی کا تیرے تئیں ہے۔ اسی دن میں پہنچی کہیں سی کہیں ہے، کبھی اپنے دندے سے غافل نہیں ہے۔ ارے چوٹی 20 تجھے آفری ہے، نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت، ذرا سی تو جان اور اس پر یہ محنت۔ بہت جھیلتی ہے مشقت مصیبت، نہیں ہارتی پر کبھی اپنی ہمت۔ ارے چوٹی 20 تجھے آفری ہے۔ اس نظم میں اسماعیل میٹھی چوٹی 20 کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ 20 جو ہے یہ بہت زیادہ محنتی ہے، یعنی بہت زیادہ عقل مند ہونے کی وجہ سے یہ دور سے چان بین رکھنے والی ہے۔ انہیں ہر لمحہ اپنی روزی کی فکر ہوتی ہے اور اپنی روزی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، یعنی بہت زیادہ وہ محنت کرتی ہے اور اپنی روزی تک پہنچنے کے لیے وہ کہیں تک جا پہنچتی ہے، اور وہ اپنے اس کام سے بے خبر نہیں ہے بلکہ وہ ہر لمحہ محنت کر کے تیار رہتی ہے۔ اب اس چوٹی 20 کو شاباش نہ کہے تو کیا کہے، یعنی اپنی محنت کی وجہ سے وہ پہچانی جاتی ہے، اور جو صبح سے لے کے شام تک ان کو محنت سے فرصت نہیں ہوتی، یعنی وہ دن رات ایک کر کے محنت کرتے ہیں۔ یعنی چھوٹی سی ننھی سی جان ہے پر وہ اتنا محنت کرتی ہے کہ اپنی محنت کی وجہ سے وہ بہت سی مصیبتیں برداشت بھی کرتی ہے اور مصیبتیں جھیلتی ہے، لیکن وہ کبھی ہمت نہیں ہارتی بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہ چوٹی 20 جو ہے یہ داد کے قابل ہے، یعنی اسے داد دینا چاہیے کہ اتنی چھوٹی سی جان ہے پر وہ محنت سے نہیں ڈرتے بلکہ محنت کر کے ہی وہ روزی کماتے ہیں۔ ابھی پیج 24 کی طرف دیکھیں۔ کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا، کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا۔ بہت کام تو نے کیا تھوڑا تھوڑا، ذخیرہ یہ جاڑی کی خاطر ہے جوڑا۔ ارے چوٹی 20 تجھے آفری ہے، جو گرمی کی رت میں نہ کرتی کمائی، تو جاڑے کے موسم میں مرتی بن آئی۔ تجھے ہوشیاری یہ کس نے سکھائی، سمجھتی ہے اپنی بلائی برائی۔ ارے چوٹی 20 تجھے آفری ہے، نہ کو وقت سستی میں مہلت ہے توڑی، وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی، کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے 20۔ ارے چوٹی 20 تجھے آفری ہے۔ ابھی اس کی تشریح کی طرف دیکھیں۔ اسماعیل میٹھی کہتے ہیں کہ کبھی 20 نے کام کو ادھورا نہیں چھوڑا ہے بلکہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی تکلیف جو ہے وہ برداشت کی ہے، یعنی کبھی کوئی بھی تکلیف سے انہوں نے منہ نہیں موڑا ہے بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ اور پھر جاڑے کے موسم جو ہے ان کے خاطر انہوں نے ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، یعنی 20 جو ہوتی ہے وہ سردی شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ اپنے لیے جو بھی کھانے کی خوراک کی چیزیں ہوتی ہے وہ جمع کرتی ہے تاکہ سردی میں وہ وہی چیزیں جو ہے وہ کھا سکے، یعنی زیادہ سردی کی وجہ سے 20 جو ہے وہ بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے کیا ہوتا ہے زندہ لاش ہوتی ہے اس کی طرح۔ 20 کی اسی محنت کی وجہ سے اسے داد دینا چاہیے، یعنی وہ ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے اپنے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر گرمی
کے موسم میں اگر وہ نہ کماتی، یعنی وہ اگر محنت نہ کرتی، تو کس طرح وہ سردی کے موسم میں اگر وہ نکل آتی ہے خوراک کے لیے تو وہ مر جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ گرمی کے موسم میں ہی اپنا سب کچھ جو ہے وہ تلاش کر کے وہ اپنے لیے جمع کرتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ تجھے یہ ہوشیاری کس نے سکھائی ہے، یعنی اتنی سمجھدار ہے کہ وہ اپنے بلائی اور برائی کے بارے میں خوب سمجھتی ہے کہ کیا ان کے لیے اچھا ہے، کیا ان کے لیے برا ہے، اسے یہ خوب سمجھ میں آتی ہے۔ تو 20 کی اسی محنت پہ اسے داد دینا چاہیے۔ ابھی ہے کہ یہ کو وقت سستی میں مہلت ہے توڑی، یعنی انسان کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سستی نہ کرے۔ ان کے پاس جو ہے وہ تھوڑی سی مہلت ہے، تھوڑی سی وقت ہے، اور اسی سے انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے اسی وقت سے، اور ایسے کام کرنے چاہیے جس سے مالک راضی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ یعنی کیوں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے اور ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہے، تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہو۔ تو یہ جو عمدہ سبق ہے ہم کو کون دیتی ہے؟ یہ 20، یعنی 20 کو دیکھ کر ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ محنت کرتی ہے اور ویسے نہیں بیٹھتے، آرام سے نہیں بیٹھتے، تو اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ وہ وہی کام کرے جس سے مالک راضی ہو اور اپنے لیے محنت کرے، نہ کہ حرام کمائے۔ ابھی شاعر اس میں کہتے ہیں کہ اب چھوٹی جو 20 ہے اسی کی جو کام ہے اس پہ اسے داد دینا چاہیے۔ ابھی آپ لوگ دیکھیں، یہ نظم جو ہے اسماعیل میٹھی نے لکھی ہے اور اس میں اب وہ پڑھنے کے دوران میں ہے۔ اس کی طرف دیکھیں، 20 کس بات سے غافل نہیں ہوتی، پھر ہے 20 کس موسم میں کانا اکٹھا کرتی ہے۔ تو بچوں سبق تشریح میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے، سارے آنسر اس میں آپ لوگ کو مل جائے گی، آپ لوگ خود اس کا آنسر جو ہے وہ لکھے۔ پھر ہے آئیے مزید جانیں، 20 کو عربی میں نمل کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ نمل ہے جس میں ایک بولتی 20 کا قصہ موجود ہے۔ اگر آپ لوگوں نے قرآن مجید میں سورہ نمل پڑھا ہے تو آپ لوگ کو اس میں 20 کا جو قصہ ہے وہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ تو یہ سبق آپ لوگ خود بھی دہرائے، اس کی تشریح بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی آپ لوگ مشکل الفاظ کی جو معنی ہے اس کی طرف دیکھیں، تو سب سے پہلے ہے عاقلہ عقل مند، مشقت سخت محنت، رت موسم، دوربین مستقبل پر نظر رکھنے والی، مصیبت پریشانی، مہلت وقفہ یا وقت، غافل بے خبر، ذخیرہ جمع کیا ہوا سامان یا ڈھیر، مالک خدا۔ تو بچوں یہ الفاظ معنی آپ لوگ بک سے یاد کریں اور یہ سبق بھی دہرائے، اور جو بھی سوالات ہے وہ بھی آپ لوگ اس کے ساتھ دہرائے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ لوگ کو جو سوالات ہے تفہیم ہیں وہ کریں گے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔